ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہیں جن کا راز اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے، یقین رکھو مجھ پر جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، پھر بھی ہم اس کو اس یقین کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسے اس کا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں ملے گا، معجزے کا گمان کرو گے معجزے میں ملے گا۔ اس نے جس کو سمجھانا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا ہی دیتا ہے۔ اس لیے اچھا گمان کرو تاکہ سب اچھا ہو۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں بہتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے، حیثیت یا حسن کا ہو، علم کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان خود انسان اپنے کردار سے کرتا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر ہمارا علم ہمیں انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل ہم سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ اس عقل مند نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اس کو برا کہنے والے موجود رہتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ فقیر کی بھوک اس کی جان کھا لیتی ہے اور سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی برائی نہیں جتاتا، نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ بے وقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب آپ زندگی کو ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہو جیسی بھی ہے تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم آسمان اور زمین خرید لو، لیکن کم از کم خود کو نہ بیچو۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی؟ کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے؟ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8ویں بار اٹھ کھڑے ہو۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نظر نہیں جاتی۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے۔ کچھ عادتیں پک کر طبیعت بن جاتی ہیں اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اس بات پر شکر کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں، اللہ کا تم پر کرم ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔
زندگی کا سفر تو بس اتنا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔